جب اللہ رب العزت نے ارادہ فرمایا کہ وہ انسان کا باپ پہلا بشر اور پہلا نبی جب پیدا کرے گا تو اس نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا اے ہمارے رب کیا تو ایسے کو پیدا کرے گا جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ اللہ نے فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مٹی اکٹھی کی زمین کے مختلف حصوں سے، کہیں کی نرم، کہیں کی سخت، کہیں گہری، کہیں ہلکی، تاکہ انسانوں میں بھی رنگ، شکل، طبیعت اور مزاج مختلف ہوں۔ اس مٹی سے آدم علیہ السلام کا پیکر بنایا گیا۔ پھر جب اللہ نے اس قالب میں اپنی طرف سے روح پھونکی تو آدم علیہ السلام زندہ و متحرک ہو گئے۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو۔ سب فرشتے سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے۔ وہ تکبر میں بولا میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے۔ یہی گھمنڈ اس کی بربادی بنا۔ وہ لعنت کیا گیا اور قیامت تک انسانوں کو بہکانے کی۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں جگہ عطا فرمائی۔ وہاں نہ بھوک تھی، نہ پیاس، نہ تھکن، نہ غم۔ پھر آدم کی تنہائی دور کرنے کے لیے اللہ نے ان کے جوڑے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ دونوں بے فکری سے جنت کی نعمتوں میں زندگی گزار رہے تھے۔ صرف ایک درخت سے روکا گیا تھا۔ ابلیس نے وہاں بھی چین نہ لینے دیا۔ دھوکے سے آیا، قسمیں کھائیں، جھوٹی باتیں کہیں اور آخر کار آدم و حوا نے اس شجر کا پھل کھا لیا۔ اللہ نے انہیں جنت سے اتار کر زمین پر بھیج دیا، مگر ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ میری طرف سے جب بھی ہدایت آئے جو اس کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا نہ بدبخت۔ زمین پر آدم علیہ السلام نے دلی توبہ کی۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو دین، توحید، عبادت اور شیطان کے فریب سے بچنے۔ ان کے بیٹوں حابیل اور قابیل کا واقعہ انسانوں کے پہلے امتحان کی مثال بنا۔ دونوں نے اللہ کی راہ میں قربانی پیش کی۔ حابیل کی قربانی قبول ہوئی، قابیل کی نہیں۔ حسد نے قابیل کے دل کو اندھا کر دیا، یہاں تک کہ اس نے اپنے ہی بھائی حابیل کو قتل کر ڈالا۔ یہ دنیا کا پہلا قتل تھا۔ بعد میں اللہ نے ایک کوا بھیجا جس نے مٹی کھرچ کر قبر بنانے کا طریقہ بتایا۔ قابیل شرمندگی اور پچھتاوے میں ڈوب گیا، مگر گناہ ہو چکا تھا۔ آدم علیہ السلام طویل عمر تک دنیا میں رہے۔ انہوں نے لوگوں کو نیکی، عبادت، اللہ کا خوف، سچائی اور شیطان کے شر سے بچنے کا راستہ بتایا۔ جب ان کی زندگی پوری ہوئی تو ملک الموت حاضر ہوئے۔ آدم علیہ السلام نے سکون اور اطمینان کے ساتھ اپنی روح اپنے رب کے سپرد کر دی۔ یوں زمین پر انسانیت کا پہلا باب مکمل ہوا اور پہلا نبی دنیا کو ہمیشہ کے لیے ہدایت کی روشنی دے کر رخصت ہو گیا۔